سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ خان قیوم خان پاکستان کی اصل خالق اور بانی جماعت ہے، جس نے پاکستان کی تکمیل کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ کیا میں پڑھ دوں نا سارا؟ جی میں آپ کا پہلے تعارف کروا دیتا ہوں۔ جی خاموشی ہے۔ میرا نام سید فقیر حسین بخاری ہے، میں پاکستان مسلم لیگ قیوم کا پریزیڈنٹ و سربراہ ہوں۔ میرے ساتھ جہانگیر خان صاحب ہیں، یہ ہمارے آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ قیوم کے، اور فیصل انوپ بھٹی صاحب ہمارے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں مرکز کے، اور مخدوم ثقلین صاحب ہیں، یہ ہمارے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں پاکستان مسلم لیگ۔ باقی اگر کہتے ہیں میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اگر کچھ سوال جواب کر رہے ہیں پڑھ لیا آپ نے تو وہ کیونکہ یہ پریس قانون تو پڑھنا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی یہ کہ اب یہ ہماری سیاسی جماعت پورے پاکستان میں متحرک اور فعال ہے۔ اس طرح آزاد جموں کشمیر میں بھی ہم نے تنظیم سازی کا کام شروع کر دیا۔ اس تنظیم کے صدر جہانگیر صاحب ہیں اور یہ پورے کشمیر میں تنظیم سازی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کہ اس وقت پاکستان اور اس کے گرد و نواح کے جو حالات ہیں ان کو منظر عام پر لانا ہم اپنی سیاسی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ کہ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو امریکی اور بھارتی بالادستی کے عزائم سے لاحق خطرات کے خلاف عالمی سطح پر بھرپور صدائے احتجاج بلند کرنا، امریکہ کی طرف سے بھارت کو علاقے کا ٹھاندار بنانے اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی مشترکہ فوجی مشقیں جنوبی ایشیا کی سلامتی و توازن کے ماحول کو شدید متاثر کرنے کی سازش ہے۔ جموں و کشمیر ریجن کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن سمیت امن و سلامتی کے لیے محترک سرگرم حلقوں کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر ایسی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ یہ کہ دنیا کو چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی واحد بڑی وجہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل نکالنے کے لیے آگے بڑھیں۔ حالیہ عرصہ میں امریکہ اور بھارت کی مشترکہ فوجی قوت میں اضافہ اور امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے گزشتہ دنوں بلکہ گزشتہ ماہ پاکستان کی ایٹمی قوت کے خلاف متنازع ترین بیان کے تناظر میں صورتحال واضح طور پر پریشان کن ہوئی ہے۔ انسانی حقوق اور جمہوری آزادی کے علمبردار حلقوں کے لیے امریکہ بھارت کا گٹھ جوڑ شدید تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ استعمار اور بالادستی کی ذہنیت رکھنے والے دنیا کے کسی خطے میں امن، استحکام، سلامتی کا فروغ نہیں چاہتے، بلکہ اپنی ریشہ دوانیوں سے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کوشاں پاکستان اور چین جیسے ممالک کے خلاف سازشوں میں مصروف۔ جو بائیڈن نے پاکستان کی دفاعی قوت کے خلاف جو متنازع ترین بیان دیا وہ امریکہ کی ذہنیت کا عکاس ہے جو سخت قابل مذمت ہے۔ گزشتہ ماہ میں اور آنے والے دنوں میں امریکہ کی بھارت کے ساتھ جو فوجی مشقیں کی گئی ہیں یا کی جانے والی ہیں، ان کے امکانات پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقے اور کشمیر و لداخ کے خطے میں ہیں۔ یہ حقائق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نہ صرف بھارت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، بلکہ وہ جموں و کشمیر کے تاریخی تنازع کو بھی پیچھے کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کو جموں و کشمیر کی حساسیت اور سنگینی کا ادارہ کر کے اس درینہ تنازع کے پرامن حل کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے اور بھارت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ علاقائی عدم استحکام کی ذہنیت ترک کر دیں۔ اب ہم اس پریس کانفرنس کے بعد پریس کلب سے ایک پرامن احتجاجی ریلی نکال رہے ہیں جو UN فوجی مبصر مشن کی طرف
کی طرف مارچ کرے گی۔ پھر یونین فوجی مبشر مشن کو احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ایک یادداشت بھی جمع کروائی جائے گی، جس میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی خاطر اقوام متحدہ کے درینہ متنازعہ کردار کو ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس یادداشت میں کہا گیا کہ اس امریکی بھارتی گٹھ جوڑ کے عزائم میں پاکستان کے خلاف روایتی ذہنیت کار فرما ہے، اور جس میں بھارت کی پاکستان مخالف روایتی پالیسیوں کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یادداشت میں مطالبہ کیا گیا کہ امن کی عالمی قوتوں کو اور سرگرم حلقوں کو آپسی امریکی بھارتی سازشوں کا سدباب کرنے کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے۔ جی سر تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کی یہ جو جماعت ہے، یہ جو جماعت ہے اصل میں پاکستان کی اصل بانی اور خالق جماعت یہ پاکستان مسلم لیگ کے یوم ہے۔ 20 جولائی 1947 کو وائسرائے ہند نے کے پی کے اندر، اس وقت یہ فرنٹیئر کا علاقہ تھا، انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ اپنا الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ریفرینڈم اس وقت جو ہمارے بانی قائد تھے، صدر تھے خان اعظم خان عبدالقیوم صاحب، انہوں نے 99% ووٹ لے کے یہ ریفرینڈم جیتا تھا۔ پھر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پشاور بلا کے یہ علاقے جو پاکستان میں شامل کیے تھے، اور اس کے بعد قائد اعظم نے ان کو پہلا جو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا وہ خان اعظم خان عبدالقیوم تھے، جو 1947 سے لے کر 1953 تک وہ اس کے وزیر اعلیٰ رہے، اور 1954 میں وہ وزیر صنعت رہے پاکستان کے۔ پھر اس کے بعد جب وہ متفقہ طور پر 1958 میں وہ مسلم لیگ کے باقاعدہ صدر بن کے پہلا دورہ جب انہوں نے کیا تھا گجرات کا، تو پھر ان کا جو اس وقت استقبال ہوا تھا وہ 48 کلومیٹر میں ان کا استقبال ہوا تھا، جبکہ اس وقت نہ بسیں تھیں، نہ لینڈ کروزریں تھیں، تانگے تھے، سائیکلیں تھیں، پیدل لوگ تھے، اور باقی گھوڑے گھوڑیاں ان پہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ تو اگلے دن پھر لاہور سے ان کا ایک بہت بڑا جلوس ہے، جو ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا، جب 5 کروڑ کی آبادی تھی، 6 کروڑ کی، اور وہ 100 کلومیٹر میں وہ جلوس تھا۔ اور اس کا جو تبصرہ ہے وہ آپ کے جو سینئر صحافی ہیں، اس میں الطاف حسن قریشی صاحب، وہ میرے پاس ابھی سارے وہ تبصرے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اوریہ مقبول جان صاحب، اقبال چشتی صاحب، ان کے بیٹے، اور یہ تو طریقہ ایک حصہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر امریکہ نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے کونسلیٹ کو کہ یہ پوچھا جائے خان اعظم خان قیوم صاحب سے کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم، چونکہ یہ بن رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک شبہ والی بات نہیں، کیونکہ وہ پورے پاکستان میں ان کی سیاسی سرگرمیاں، جلسے جلوس ان کے سب سے زیادہ اس وقت کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے اس کا پھر جواب یہ دیا تھا لیٹر کا کہ ہم چونکہ پاکستان ایک آزاد اسٹیٹ ہے، ہم خود مختار ہیں، ہم تمام ملکوں سے چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہم اپنا سفارتی تعلقات سب سے بہتر رکھیں گے، لیکن کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ تو خان عبدالقیوم خان صاحب نے اس وقت لگا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اگلے دن ہی ایوب خان صاحب کو کہہ کے مارشل لا لگوا دیا، اور خان اعظم خان عبدالقیوم خان کو انہوں نے گرفتار کروا دیا۔ تو 3 سال وہ جیل میں رہے، ملتان جیل میں، میاں والی جیل میں، اور دوسری لاہور میں۔ پھر ان دنوں وہ بیمار بھی ہوئے، جیلوں میں کے اندر بھی ان کا علاج ہوتا رہا۔ جب وہ رہا ہوئے پھر ان کے 6 سال کا ان پہ سیاست میں پابندی لگا دی گئی، ان پہ بھی یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن پھر بھی جب مادر ملت کا الیکشن تھا، جو اس وقت ایوب خان صاحب لڑ رہے تھے، تو اس وقت ان کی بیوی محترمہ فاطمہ جناح کے شانہ بشانہ انہوں نے پورے پاکستان کے دورے بھی کیے، اور محترمہ فاطمہ جناح کا مادر ملت کا انہوں نے ساتھ بھی دیا الیکشن میں۔ جب وہ رہا ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر جو 1970 والا الیکشن آیا، اس میں پھر انہوں نے اپنا تقریباً 40 سیٹیں جو ہے نا انہوں نے جیتی ہیں،
اس وقت پیر پارٹی کا بہت زور تھا، کہتے تھے جی وہ کھمبے کو ٹکٹ دیں اور وہ بھی جیت جاتا ہے۔ حقیقت ہے اس وقت یہ صورتحال تھی، لیکن خان اعظم خان، عبدالقیوم خان 3 MNA کی سیٹوں پہ وہ کھڑے تھے۔ اس وقت ایک پورے ضلع کا ایک حلقہ ہوتا تھا، تو تینوں حلقے انہوں نے ون کیے تھے۔ اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو لیڈ تھی وہ مسلم لیگ کے یوم کے امیدوار ہمارے تھے سانگڑ سے عطا محمد مری صاحب، انہوں نے تقریباً 1 لاکھ ووٹ لیا تھا، جبکہ بھٹو صاحب ایشیا کے لیڈر تھے، ان کا 17,000 ووٹ بھی نہیں تھا، ان کے 67,000 ووٹ ان کے تھے۔ ایون بڑے بڑے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے والد علمدار گیلانی صاحب، وہ ہماری پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رہے۔ پیر پگاڑا صاحب جو فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے صوبائی صدر رہے۔ اور پاکستان میں جتنے بھی اس وقت کے بڑے بڑے سیاسی قد اور شخصیتیں وہ ساری مسلم لیگ کے یوم کے ساتھ ہی اور ہمارے بھی وہ عہدے داران اور ٹکٹ ہولڈر تھے۔ تو اس کے بعد آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس 33 جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، جی جی، اور ان میں اکثریت ایسی جماعتیں ہیں جن میں 1 یا 2 بندے ہی ہیں، باقی کوئی مطلب ان کی۔ تو آپ کی جو جماعت ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ آپ کی جماعت پاکستان بنانے میں اس کا بڑا کردار، اور خیبر پختونخوا جو آج ہے اس وقت خان عبدالقیوم خان نے اعلان کیا اور پاکستان میں اپنے آپ کو جمع کیا، اور 99% جو ہے وہ آپ نے ریفرینڈم کے لیے، تو انہی کے بھائی آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم ہوئے، اور آج انہی کا بیٹا جو ہے، انہی کا پوتا جو ہے یہاں پہ نسل در نسل جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وہ کیا وجوہات تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر اس جماعت کو جو ہے، جس طرح مسلم کانفرنس تھی، پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی ہے، دوسری جماعتوں نے جو ہے وہ آج PTI یہاں پہ امتیاز صاحب پہلی بات تو یہ ہے جماعت کو کیوں آزاد، جی میں آپ کی جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ بات یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کرانے میں بھی خان اعظم خان کے یوم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بھی اس وقت مسلم کانفرنس کی سپورٹ میں قبائلی بھیجے تھے اور یہ علاقے خالی کروانے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اور اس کے بعد جہاں تک آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، چونکہ 1981 میں خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ پارٹی بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی۔ اب ہم نے دوبارہ اس کو رجسٹرڈ کروایا جنوری 2022 میں، 21 جنوری 2022 میں ہم نے اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے رجسٹرڈ کروایا۔ اور آج اللہ کی مہربانی سے سوشل میڈیا پہ شاید کوئی دوست دیکھتا ہو، اب ہمارے پورے پاکستان میں جماعت ایکٹیو ہے۔ ہم نے یوم آزادی کا پروگرام ہم نے گوادر میں کیا تھا، اس حساس علاقے میں جہاں تک کوئی بڑی پارٹی آج تک پروگرام نہیں کر سکتی، ہم نے ریلیاں نکالی ہیں وہاں پہ پاکستان کے حق میں۔ اور 15 اگست ان کا یوم آزادی ہوتا ہے انڈیا کا، ہم نے یوم سیاہ کے طور پہ ان کو منایا۔ اسی طرح کوٹا میں ہم نے پروگرام کیے ہیں، گلگت بلتستان میں ہمارا ماشاء اللہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، KPK میں کام ہو رہا ہے، سندھ میں ہمارا کام ہو رہا ہے، اب پنجاب سے کشمیر کے اندر بھی انشاءاللہ اب ہماری پارٹی آپ دیکھیں گے 2-3 مہینے تک کہ یہ بھی ایک بڑی قوت بن کے ابھرے گی۔ جو آپ نے 35 پارٹیوں کی بات کی ہے اس میں لوکل چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہمیں ان کا پتہ ہے، بڑی جو پارٹیاں وہ تو 3-4 پارٹیاں ہیں یہاں پہ، باقی تو وہ علاقائی لوکل گروپ ہوتے ہیں۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں ایسے ہے، وہاں 143 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان میں بھی میرا خیال ہے کہ جو ایکٹیو پارٹیاں ہیں وہ 10-12 ہی ہیں، باقی وہ ایسے رجسٹرڈ ہیں ہماری۔ آپ ذکر کر رہے ابھی جو جماعت تو یہ جو قیوم خان صاحب صدر آزاد کشمیر جموں کشمیر ہو، تو آزاد کشمیر کی عوام سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ دوسرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ پوتی بہت مشہور فیملی ہے، ایون جو برسٹر سلطان محمود ہے وہ بھی ان کے کزن ہیں اس فیملی۔ جی جی ہاں جی جی ہاں جی، تو یہ انشاءاللہ ادھر کام کرنے والے بندے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں۔ باقی رہا مسئلہ ہمارا عوام سے، ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم یہ عوام سے کہنا چاہیں گے نا، آپ نے تمام جماعتوں کو آزما لیا ہے، تمام ذاتوں کے کردار کو دیکھ لیا ہے، اب جو سیاسی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے، گالی گلوچ کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو برا بلا، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔